میرے پیاروں محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی دولت کا ہم شکر کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتے، اور جو نعمتیں رب نے عطا فرمائیں ان نعمتوں کو ہم شمار کر کے گنتی میں بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح سالم جسم عطا فرمایا، انسانوں کی صف میں پیدا فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن بھی عطا فرما دیا، اور حضور کے دامن کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والے مسلمانوں میں ہمارا نام شامل فرما دیا، جو صحابہ اور اہل بیت کا ادب اور احترام، اولیاء کاملین سے محبت اور الفت کو اپنی زندگی کا اہم سبق سمجھتے ہیں، اس میں شامل کیا ہے۔ اور گئی رات محبتوں کے امام اور نسبتوں کے امام، قادریوں کے امام جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت والی مبارک رات گزری ہے، جسے عام فہم زبان میں 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ 11ویں شریف دراصل ایک ایسا عنوان ہے جو انسان کی ذہنی، فکری، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ان تمام کا مربع اور مرکب، ان تمام چیزوں کا اجتماع یہ جا کر لفظ 11ویں شریف پر جو ہے بولا جاتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں پر 11ویں شریف کو صرف کھانے کا ایک پروگرام سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی یہ نسبت والی محفل صرف کھانے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اس کے پیچھے ایک ذہن ہے، اس کے پیچھے ایک تھنک ہے۔ اس تھنک کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ مختصر سا وقت کا بیان 11ویں شریف کے دلائل پر نہیں ہے، بلکہ 11ویں شریف کو 11ویں شریف کیوں کہا جاتا ہے، اس عنوان پر ہم اپنی گفتگو کو سماعت کریں گے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اگینسٹ جتنی باتیں ذہن میں آتی ہیں ان کو ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ مثال کے طور پر جہاں بھی 11ویں شریف کی بات آتی ہے، فوراً ہمارے ذہنوں میں یہ خیال گزرتا ہے کہ کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا یہ ایصال ثواب کا اجتماع ہماری ذہنی فکر کو بلند کرتا ہے۔ ہماری چھوٹی سطح، جو ذہنی چھوٹی سطح ہے، اس کو بلند کر کے اللہ والوں کی بلندی والے ذہن کی طرف لے کر آ جاتا ہے۔ یہ 11ویں شریف کا عنوان معاشری اعتبار سے ہماری فکر کو ایسا بلند کرتا ہے کہ ہم حرام سے بچ کر حلال کے راستے کی طرف آ جائیں۔ 11ویں شریف کا عنوان ہمارے لیے یہ ذہنی فکری کو بلندی اس انداز میں دیتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں، رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون پر ایمان مضبوط کر لیں۔ 11ویں شریف کا عنوان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمارا چہرہ عیسائیوں اور یہودیوں کے چہرے جیسا نہ ہو، بلکہ ہمارا چہرہ غلام محمد اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ 11ویں شریف کا عنوان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو کافروں کے اعمال سے مشابہت نہ دیں، ان کے ساتھ مماثلت نہ کریں، بلکہ میرے محبوب نے جو فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اس کی پابندی کریں۔ 11ویں شریف کا عنوان استقامت کا درس دیتا ہے کہ جوش میں آ گئے اور پوری رات عبادت کی، راتوں کو جھوم جھوم کر منقبتیں پڑھیں، ذکر کیا، اور اگلے راتوں کو جا کر نماز عشاء بھی قضا کر دی، نماز مغرب کو بھی چھوڑ دیا، فجر بھی نہیں پڑھی۔ 11ویں شریف کا عنوان ہمیں یہ سبق نہیں دیتا ہے
11ویں شریف کا عنوان کا درس کیا تھا؟ 11ویں شریف آئی دنیا میں کیوں ہے؟ جب جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ظاہری زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت والی مبارک رات 12ویں شریف کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ویسے تو آپ کا جو بغداد شریف کے مقتدیوں کا، آپ کے نمازیوں کا، آپ سے تعلق اور محبت کرنے والوں کا اجتماع جہاں ہفتے میں اور دن میں ہوتا تھا کہ اتوار کو صبح ہوتا تھا، جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز کے بعد ہوتا تھا، منگل کے دن مغرب کے بعد ہوتا تھا، ان 3 عظیم نشستوں کے علاوہ بڑا پروگرام جو یوں سمجھیے جس کے ہم سالانہ پروگرام کہتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی لگن لگا کر لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں۔ غوث اعظم کے وہ اس وقت کے جو آپ کے ٹیم ممبرز تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، جو آپ سے محبت کرنے والے اپنے آپ کو قادری کہتے تھے اس وقت کے، وہ ہر 12ویں شب کو اتنی محنت کر کے اس سے زیادہ لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ اس وقت یہ مائک سسٹم نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اس وقت آواز پہنچانے کا ذریعہ کچھ اس طرح کی مشینریز نہیں تھی کہ 1000 آدمی کا مجمع موجود ہے تو آواز پہنچانے کے لیے یہ ساؤنڈ سسٹم لگایا جاتا تھا۔ نہ، ساؤنڈ سسٹم میں بھی طاقت خدا نے رکھی ہے، تو وہ طاقت اللہ نے غوث اعظم کے گلے میں اور آواز میں رکھ دی تھی کہ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر جب واز کرتے تو پہلا آدمی بھی ویسی ہی بات سنتا تھا اور آخری آدمی تک بھی آواز ویسی ہی چلی جاتی تھی۔ اتنی بڑی اللہ نے آپ کے قدرتوں کو بلند کر دیا تھا۔ پھر وہ حدیث قدسی بھی تو جرات کو ہم نے سماعت کی کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے کان بن جاتا ہے، بندے کی زبان ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی طاقت سے نہیں بول رہا ہوتا، بلکہ وہ رب کی قدرت اور رب کی طاقت سے بولتا ہے، اور رب کی طاقت کو تو کوئی چیز آڑے آ ہی نہیں سکتی۔ دیوار تو کیا، رب کی طاقت اور قدرت تو زمین کے 7ویں حصے کے اندر بھی جا کر آواز کو پہنچا سکتی ہے۔ پھر وہ بندہ اپنے پروردگار کی طاقت اور قدرت سے بول کر 12ویں شب کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور اس قدر آپ نے اس اہتمام کو شان و شوکت سے کیا کہ بزرگان دین نے اس بات کو اپنی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کے اس عمل کو ایسا مقبول کر دیا کہ خواب میں رسول اللہ نے آ کر بشارت دی کہ آپ کی 11ویں بھی لوگ ایسے ہی مناتے رہیں گے۔ الفاظ گرچہ سیم ہو سکتے ہیں مگر مفہوم میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سے پھر لوگوں کے دلوں میں 12ویں اور 11ویں کا یہ شوق پیدا ہوتا رہا۔ تو کیا 12ویں شب جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مناتے تھے تو وہ صرف کھانے کا اہتمام کرتے تھے؟ نہ، آپ اس میں لوگوں کو سیاسی شعور دیتے تھے، آپ اس میں لوگوں کو تقدیر پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتے تھے، آپ اس میں لوگوں کے ایمان کی اصلاح کرتے تھے، اور اس قدر واز کرتے تھے آپ کہ آپ کہتے تھے کہ اب میں نے قال اللہ اور قال الرسول تمہیں سنا دیا ہے، اللہ کا فرمان بھی سنا دیا، رسول اللہ کا فرمان بھی سنا دیا ہے، اب میں تمہیں حال کی بات کرتا ہوں، یعنی دل کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ دل سے بات کرنا شروع کرتے تو اس وقت جتنے شرابی کبابی ہوتے، اس وقت جتنے چور ڈاکو موجود ہوتے، اس وقت جتنے یہودی عیسائی اس مجلس میں بیٹھے ہوتے، آپ دل سے کلام کرنا شروع کرتے ہی اپنے دل کلیجے کو پھاڑ کر رسول اللہ کی غلامی کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اصل ایمان کی طاقت ہے، یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل 11ویں شریف کا مقصد۔ مگر ہم نے تو 11ویں شریف کے مقصد کو صرف کھانا سمجھ لیا ہے۔ جی آج میرے گھر میں 11ویں شریف کا پروگرام ہے، جھٹ سے دوسرا بندہ سوال کر دیتا ہے جی کھانے میں کیا ہے؟ 11ویں شریف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا کھائیں۔ کھانا پینے کا سوال تو جانور بھی نہیں کرتا ہے، ہم نے تو کھانے پینے پر اپنے دین کو منحصر کر لیا ہے۔ لیکن افسوس کہ 11ویں شریف کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب واعظ و نصیحت کرتے تھے تو اس وقت کا بادشاہ بھی آپ کے مجلس میں آ کر عام نمازیوں کی طرح بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ہمارے علاقہ کا کوئی وزیر ہو، کوئی ایس ایچ او ہو، کوئی ڈی ایس پی ہو، وہ آتا ہے تو ہلجل مچ جاتی ہے۔ وقت کا بادشاہ آتا تھا،
ایسے ہی عام نمازیوں میں آ کر نمازیوں کے درمیان بیٹھ جایا کرتا تھا، مگر غوث اعظم تو ہر کسی کے حال کو بھی جانتے تھے، ہر کسی کے قال کو بھی جانتے تھے، ہر کسی کے دل پر بھی آپ کی نگاہ تھی، آپ پہچان لیتے تھے عام آدمی نہیں، یہ بادشاہ ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا، اور اس بادشاہ نے غلطی کیا کی تھی؟ غلطی یہ کی تھی کہ قاضی القضہ یعنی چیف جسٹس، اس نے ایک ایسے نافرمان اور اللہ رب العالمین کے دشمن کو بنا دیا تھا جو اپنی بات کو قرآن اور حدیث پر ترجیح دیتا تھا۔ آپ ممبر پر موجود ہیں، بادشاہ کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ لیا۔ آج کا وقت کا جتنا بڑا بھی اگر مجتہد ہو، ولی سمجھا جاتا ہو، وہ اس قدر بے باکی کے ساتھ اور بے نیازی کے ساتھ اس کو اتنا اگنور نہیں کرے گا۔ غوث اعظم نے صرف اگنور نہیں، پہچان لیا کہ سادے لباس میں بادشاہ آیا ہے۔ آپ نے اپنے درس کا عنوان بدل دیا، اور درس کا عنوان بدلتے ہی آپ نے کیا آپ نے درس کا عنوان بدلتے ہی یہ کہنا شروع کر دیا، آج کے زمانے میں بادشاہ جیسے لوگ فاسق اور نافرمان کو مسلمانوں کا امام بناتے ہیں، میں انہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ انسان کے بچے بن جائیں اور اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ بادشاہ کانپنے لگ گیا، اس نے جاتے ہی سب سے پہلا یہ فیصلہ سنا دیا کہ جس کو چیف جسٹس قاضی القضہ بنایا گیا تھا اس کو ہٹا دیتا ہوں، جس کو عبد القادر جیلانی کہیں گے میں اسی کو قاضی القضہ کو رتبہ عطا کر دوں گا۔ یہ اصل 11ویں شریف کا مقصد تھا کہ ذہن سازی ہو، قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو۔ مجھے بتائیے اگر آج آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو ہم بگدڑ مچا کر ادھر سے ادھر بھاگنا شروع کر دیں گے، لیکن غوث پاک کے سچے چاہنے والے یہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ 11ویں شریف کی برکت سے ان کی ذہن سازی ایسی ہو چکی ہے کہ آگ کا کام جلانا تو ہے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں جلا سکتی جب تک میرے رب کا حکم نہیں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے تو باتیں سنی تھی کہ ملبے کے نیچے لوگ دب جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں، لیکن 7 دن تک 8 دن تک چھوٹے بچے جو ہمارے گھروں میں 6-7 گھنٹے بھوکے رہ جائیں تو شاید قیامت صغریٰ کا معاملہ ہو، اس ملبے کے نیچے سے زندہ نکل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اطراف میں جان دے چکے ہیں، وہ بچے زندہ باہر کیسے آ رہے ہیں؟ وہی تعلیم جو 11ویں شریف کی تعلیم ہے، اس مٹی نے تو دبا کر اپنا کام کر دیا تھا، مگر رب نے اسے زندہ رکھنا تھا تو اللہ نے دکھا دیا اور اسے زندہ واپس باہر نکال دیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ہیں۔ آپ نے تقدیر پر لوگوں کو بھروسے کی کیسی تعلیم دی، اور آپ کی زبان میں اثر کیوں نہ ہوتا کہ جب آپ نے واعظ و نصیحت کرنے کا آغاز کیا اور تعلیم مکمل کر لی نا، تو اس کے بعد آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ کہا کہ اے بیٹے تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ میں گیلان کا رہنے والا ہوں، وہ عرب لوگ نہیں ہیں، اور جہاں میں موجود ہوں بغداد میں وہ عرب لوگ ہیں۔ ایک غیر عربی عربیوں کے سامنے کیسے گفتگو کرے گا عربی کے اندر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں فکر کی کون سی بات ہے؟ اپنے قریب کیا، لعاب دہن 7 مرتبہ عطا فرما دیا۔ لعاب بمانا تھوک مبارک، 7 مرتبہ لعاب عطا کر دیا، اور کہا اب واعظ و نصیحت شروع کرو۔ جس کی تھوک میں حضور کا لعاب مل جائے اس کی زبان میں اللہ نے اثر کتنا رکھا ہوگا۔ دوسرا دن ہوا، آپ نے ظہر کی نماز کے بعد یہ ارادہ کیا کہ میں بیان کرنا شروع کروں۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ عرب لوگ ہیں، میری گفتگو کیسے سنیں گے، کیسے ہوگا یہ سب؟ یہ خیال ہی کر رہے تھے کہ جاگتی آنکھوں سے آپ نے علم کے دروازے کے شہر مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور کہا بیٹا تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے وہی عذر پیش کیا، اے نانا جان، اے دادا جان، کیونکہ آپ حسنی حسینی دونوں سید ہیں، طرف السید آپ کہلائے جاتے ہیں کہ آپ دونوں طرف سے آپ جو ہے سید ہیں، کریم الطرفین ہیں آپ۔ تو کہنے لگے کہ کیسے بیان کروں، یہ سارے عربی لوگ ہیں، میں اجمی ہوں۔ آپ نے انہیں قریب کیا اور اپنا لعاب 6 مرتبہ عطا کر دیا۔
رات کو خواب میں رسول اللہ نے 7 مرتبہ، دن میں مولائے کائنات نے 6 مرتبہ. آپ نے سوال کر ہی لیا، کہا کہ کل تو بڑے نانا جان نے تو 7 مرتبہ لعاب دیا تھا، آپ نے 6 مرتبہ دیا ہے. لوگ آج 1400 سال کے بعد حضور کی برابری کی بات کرتے ہیں. مولائے کائنات جیسا علم کا پہاڑ یہ کہہ رہا ہے کہ میں برابری تو بہت دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں. کہنے لگے وہ بڑے ہیں، بڑوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. برابری نہ ہو جائے اس لیے خادم نے کم ہی تعداد میں تمہیں عطا کیا ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ادب کے ساتھ ہمیں تعلیم پڑھنا سکھائی ہے. لیکن آج جس تعلیم کے پیچھے ہم اپنے بچوں کو بھگا رہے ہیں اس تعلیم میں ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج کل CCTV فوٹیج اور اسکینڈلز کتنے ظاہر ہو رہے ہیں اسکول کالجز جن کے پیچھے ہم اپنے بچوں کو بھگا رہے ہیں. مجھ سے زیادہ شاید آپ کو علم ہوگا کہ کس قدر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے حوا کی بیٹی اور آدم کے بیٹے کو نفس کا پجاری بنایا جا رہا ہے. 11ویں شریف کا مقصد تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا تھا. 11ویں شریف کا مقصد تو دین کو بے لوث سمجھنا تھا. 11ویں شریف کا مقصد تو دین کے معاملات میں اپنے آپ کو پیش کرنا تھا. اور آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ قول ملتا ہے کہ اگر میرے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوا ہے تو میں سلسلہ قادریہ کے امام عبد القادر جیلانی کی محفل میں جا کر بیٹھتا تھا. وہاں سے اللہ نے مجھے جہاد کا جو ہے شوق اور مسلمانوں کے حق میں آواز کو بلند کرنے کا جذبہ عطا فرمایا تھا. اگر وہاں پر اسی طرح کی کھانے پینے کی باتیں ہوتی تھیں، اگر ہوتی تو مجھے بتائیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بازوؤں میں پھر جہاد کا شوق پیدا نہ ہوتا؟ آپ کو جو ہے شہادت کا رتبہ پانے کی بےتابی نہیں ہوتی؟ مگر آج ہمارے محراب و منبر سے اس طرح کی باتیں بھی تو ہونا ختم ہو چکی ہیں. جہاں ہوتی ہیں تو وہاں ہمارا ہاضمہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں پسند بھی نہیں آتی. جی بس نماز روزے کی بات کرو. نماز روزہ 11ویں شریف کی محافل کا مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن جب آپ کے دین پر حملہ ہوگا تو اس وقت آپ کی نمازیں کام نہیں آئیں گی. اس وقت آپ کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہوگی. نمازیں تو تلوار کے سائے میں پڑھی جاتی ہیں. جنت کا راستہ محبوب کے فرمان کے مطابق تلواروں کے سائے میں ہیں، لیکن تلوار اٹھانے کی آج بازو میں ہمت تو ہو. ہم تو 5 کلو کا ایک آٹے کی بوری نہیں اٹھا سکتے. وہ تلوار تو 10-10 کلو کی ہوتی تھی جو طاقتور ہوتی تھی. مجھ سمیت یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان میں سے کس میں اتنی طاقت ہے کہ ہم چھوٹی سی گن نہیں اٹھا سکتے، ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں ہمارے. تو ہم کب جا کر اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے اپنے آپ کو جہاد پر پیش کریں گے؟ 11ویں شریف کا مقصد کھانا نہیں بلکہ اس کا مقصد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. الحمدللہ ہم میں سے یہاں پر ہر شخص کہیں نہ کہیں 11ویں شریف سے منسلک ضرور ہوگا، لیکن صرف اور صرف کھانے کی حد تک. صرف اور صرف کھانے کی حد تک. ہم نے غوث اعظم کی 11ویں شریف کی تعلیمات کو بھلا کر ہم نے غیروں کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار دیا ہے. غیروں کی تعلیمات کو اس قدر اتارا، اس قدر بزدل بنا دیا ہمیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے تو نڈر ہو جاتے ہیں اور دین کے لیے ہم جو ہے بھیکی بلی بن کر چھوٹے سے بل میں جا کر چھپ جاتے ہیں. ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنے خون کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے تو بڑا سینہ چوڑا کر دیتے ہیں، لیکن لیڈر اعظم محمد الرسول اللہ کی دین کی بات جو ہے عزت کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں جی نرم لہجہ ہونا چاہیے، اخلاق سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اور لوگ اتنے آج کل محبت کے ساتھ غلط مشورے دیتے ہیں، ہمدردی میں دیتے ہوں گے، حالانکہ انہیں ہمدردی کی تعریف بھی نہیں پتہ. کہتے ہیں امام صاحب مسجد میں نعرے زیادہ نہیں لگائے کرو، لوگوں کو جوش نہیں دلاؤ، کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بھائی کچھ نہیں ہو رہا تب بھی کچھ بھی تو نہیں ہو رہا. ہو جائے گا تو کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. لیکن 11ویں شریف کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے، غوث اعظم کی تعلیمات کے لیے پیش کریں. کھانے کی دنیا سے باہر آئیں اور نیاز و نظر کی اچھی باتیں کرنا چاہیے، اس کے منکر نہیں ہیں ہم.
اس سے توانائی ملتی ہے، عبادت میں لذت اور سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا، اس کے علاوہ بھی تعلیمات اولیاء کو ہم نے اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ بس آخر میں یہی بات کہوں گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے قرآن پاک کی تعلیم اس قدر حاصل کی، ایسی پائی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک سب سے بڑے اس دور کے مفسر قرآن جو ایک ایک آیت کی سینکڑوں تفسیر کر دیا کرتے تھے، لاجواب تصویر بیان کرتے تھے، جب وہ مفسر غوث اعظم کے پاس آئے، کہا آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ میرے غوث نے فرمایا ان سے، انہوں نے ایک آیت پڑھی، تفسیر کرنا شروع کی، پھر غوث اعظم نے ان کے جواب میں تفسیر کرنا شروع کی، ایک آیت کی ایک تفسیر 2 3 4 5 10 15 20 30 سینکڑوں کرتے چلے گئے۔ جب ان مفسر کی تفسیر کے علم کی انتہا ہو گئی، کہا یہ تفسیر سنی ہے؟ کہا نہیں سنی۔ کہا یہ بات اس آیت میں تمہیں پتہ چل رہی تھی؟ کہا نہیں چل رہی تھی۔ علم غوث اعظم بیان کرتے چلے گئے، قرآن کی محبت میں لوگوں کو قرآن کے قریب کرتے چلے گئے۔ اس مفسر نے اپنی پگڑی بھی اتار کر غوث اعظم کے قدموں کے قریب رکھ دی، کہا میری عزت، میرا تاج آپ کے قدموں پر ہے، اللہ نے آپ کو اس سے بڑا علم اور اس سے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ لہذا میرے پیاروں محترم بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔